بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین، سچی کہانیوں کا جو سلسلہ ہم نے شروع کر رکھا ہے اس کی آج یہ تیسری قسط ہے۔ اس سلسلے کی یہ تیسری ویڈیو ہے۔ تو پہلی کہانی حضرت ابن اسد یافی شافعی فرماتے ہیں کہ میں ایک شہر میں گیا تو پتہ چلا کہ وہاں ایک بزرگ کا مزار ہے جس کی زیارت کے لیے لوگ دور دور سے آتے ہیں۔ چنانچہ میں بھی اس مزار پر گیا اور فاتحہ پڑھی اور پھر لوگوں سے صاحب مزار کا حال دریافت کیا تو لوگوں نے بتایا کہ اس شہر میں ایک غریب شخص رہتا تھا، وہ بیمار ہو گیا اور وفات پا گیا۔ یہیں کہ ایک شخص نے اپنی گرہ سے اس کے لیے کفن خریدا اور اسے کفن پہنایا۔ رات کو اس کفن پہنانے والے نے خواب میں دیکھا کہ وہی غریب شخص اپنی قبر سے نکلا اور ایک بہترین ریشمی حلہ اس کے ہاتھ میں ہے۔ اس نے وہ ریشمی حلہ اس شخص کو دیا اور کہا، یہ تمہارے کفن پہنانے کا بدلہ ہے، لے لو۔ چنانچہ جب وہ جاگا تو وہ ریشمی حلہ اس کے پاس موجود تھا۔ کتاب کا نام ہے روز الریاحین۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے بعض اوقات چھپے رہتے ہیں اور ان کا پتہ نہیں چلتا، اس لیے کسی کو حقارت کی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے۔ اور اس کہانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ ان اللہ والوں اور غریبوں کی مدد کرنے والا بڑا اچھا پھل پاتا ہے۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ بزرگوں کے مزارات پر دور دور سے آنا ابتدا ہی سے مسلمانوں کا دستور ہے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والے وصال کر جانے کے بعد بھی اہل دنیا میں رہنے والوں کی مدد فرماتے ہیں۔ محترم سامعین، آج کی دوسری کہانی حضرت ابو عمران واسطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں حج سے فارغ ہو کر مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہوا تاکہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر انور کی زیارت کروں۔ راستے میں پانی ختم ہو گیا اور شدت پیاس سے بے حد تنگ ہو گیا۔ پھر چاروں طرف سے مایوس ہو کر میں ایک درخت کے نیچے بیٹھ گیا۔ اچانک میں نے دیکھا کہ ایک سبز پوش سبز گھوڑے پر بیٹھا ہوا تشریف لایا۔ اس کے ہاتھ میں سبز ہی رنگ کا پیالہ تھا اور پیالہ میں پانی بھی سبز ہی رنگ کا تھا۔ اس نے مجھے وہ پیالہ دیا اور میں نے جی بھر کے پانی پیا۔ میں نے دیکھا کہ پیالہ سے پانی کچھ بھی کم نہیں ہوا۔ سبز پوش نے مجھ سے پوچھا، کہاں جا رہے ہو؟ میں نے کہا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق اکبر اور جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما کی بارگاہ میں سلام عرض کرنے مدینہ منورہ جا رہا ہوں۔ سبز پوش نے کہا، جب وہاں پہنچو اور سلام عرض کرو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور جناب صدیق و فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے عرض کرنا کہ رضوان جنت سلام کرتا ہے۔ رضوان یقرئکم السلام، رضوان جنت سلام کرتا ہے۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ مدینہ منورہ کا سفر بڑا ہی مبارک ہے جب بھی کیا جائے، اور مسافر مدینہ کے خادم رضوان جنت بھی ہیں، یعنی جنت کے فرشتے۔ اور یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں یعنی صدیق کے اکبر اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی بہت بڑی شان ہے اور جنت والے بھی ان پر سلام بھیجتے ہیں۔ پس ان سے دشمنی جنت اور اہل جنت سے دشمنی ہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں شامل اگلی کہانی حضرت سیدی ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ
اکابر اولیاء سے ہیں۔ آپ جنگل میں رہتے تھے، ایک شخص نے ایک بیل نظر مانا، جب وہ خوب موٹا تازہ ہو گیا تو اس کو لے کر حضرت کی خدمت میں چلا۔ بیل موٹا تازہ بہت تھا، راستے میں چھوٹ گیا، ہر چند تلاش کیا مگر نہ ملا۔ خیر مایوس ہو کر لوٹ آیا۔ ایک اور شخص کہ اس کے پاس ایک بیل تھا، تمام کھیتی باڑی کا کام اسی سے لیتا تھا، بہت ہی نحیف، کمزور اور لاغر ہو گیا تھا، وہ بیل لے کر حاضر ہوا۔ عرض کیا حضور میرے رزق کا ذریعہ یہی بیل ہے، دعا فرمائیے، یہ بیل دبلا بہت ہے، اس میں طاقت آ جائے۔ آپ کے پاس شیر بیٹھے تھے، ایک کو اشارہ فرمایا، وہ شیر اٹھا اور اس بیل کا شکار کیا اور اسے کھانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ وہ بیل بالکل ہی ختم ہو گیا۔ یہ شخص اپنے دل میں کہنے لگا میں اچھی دعا کرانے آیا تھا کہ میرا دبلا بیل بھی ہاتھ سے گیا۔ تھوڑی دیر میں ایک اچھا موٹا تازہ بیل آیا جو اس آدمی سے چھوٹ گیا تھا، اور سامنے آ کر مؤدب کھڑا ہو گیا، فرمایا اس کے بدلے میں یہ بیل لے لے۔ اس نے لے تو لیا، لیکن دل میں یہ خیال گزرا کہ یہ شیر حضرت کی خدمت میں بیٹھے ہیں، حضرت کے سامنے تو یہ کچھ نہیں بولتے، یہاں سے پھر مجھے اور اس بیل کو کھا ہی نہ جائیں۔ آپ کو اس کے اس خیال کا، اس خطرہ کا اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس پر اطلاع دے دی۔ اور کیوں نہ ہو، جو اللہ کو جانتا ہے اللہ پھر اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں رکھتا۔ تو فرمانے لگے شیروں سے ڈرتے ہو؟ اب ان کے دل میں یہ خیال آیا کہ معلوم نہیں کس کا بیل ہے، کوئی پوچھے تو میں کیا کہوں گا۔ خود ہی فرمایا تم سے کوئی بھی شخص بات نہیں کرے گا، کوئی بھی نہیں بولے گا۔ ایک شیر کو اشارہ فرمایا تو وہ ان کے ساتھ کتے کی طرح ہو لیا اور ان کی اور ان کے بیل کی مکمل حفاظت کی۔ آبادی کے قریب آ کر وہ شیر واپس چلا گیا۔ کتاب کا نام ہے جی ملفوظات اعلی حضرت۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اللہ والے اللہ کے شیر ہوتے ہیں، اور یہ جنگل کے شیر ان کے غلام بن جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی معلوم ہوا کہ اللہ والوں پر دلوں کے خطرات اور خیالات ظاہر ہو جاتے ہیں، منکشف ہو جاتے ہیں۔ پھر جو ان اللہ والوں کے بھی سردار حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کوئی ایسی بات کرے کہ ان کو تو کوئی خبر ہی نہیں، تو وہ بے شک ایک گمراہ اور گمراہی پھیلانے والا شخص ہے۔ محترم سامعین، آج کی ویڈیو میں شامل اگلی کہانی سماعت فرمائیں۔ ایک روز شیطان لعین انسان کی شکل بن کر ایک ایسے عابد کی راہ میں کھڑا ہو گیا جو عالم نہ تھا، یعنی عبادت تو بہت کرتا تھا لیکن وہ عالم نہیں تھا۔ عابد صاحب تہجد بھی تھا، تو تہجد کی نماز کے بعد فجر کی نماز کے لیے وہ عابد مسجد کی طرف تشریف لائے تو راستے میں ابلیس کھڑا تھا۔ السلام علیکم، وعلیکم السلام۔ کہنے لگا حضرت مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ تو وہ عبادت گزار بزرگ انہوں نے فرمایا جلد پوچھو، مجھے نماز کو جانا ہے۔ شیطان نے اپنی جیب سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی اور پوچھا کہ کیا اللہ قادر ہے کہ ان سارے آسمانوں اور زمین کو اس چھوٹی سی شیشی میں داخل کر دے؟ تو اس عابد نے سوچا اور کہا کہاں آسمان اور زمین اور کہاں یہ چھوٹی سی شیشی؟ شیطان نے کہا بس اتنا ہی پوچھنا تھا، اب آپ تشریف لے جائیے۔ شیطان نے اپنے لشکر جو دیگر شیطانوں پر مشتمل تھا اس لشکر سے کہا دیکھو اس جاہل عابد کی میں نے راہ مار دی، اس کو اللہ کی قدرت پر ایمان ہی نہیں، تو پھر یہ جو عبادت کرتا ہے وہ کس کام کی ہے؟ طلوع آفتاب کے قریب ایک عالم جلدی کرتے ہوئے تشریف لائے
اس نے کہا السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، مجھے ایک مسئلہ پوچھنا ہے۔ انہوں نے فرمایا پوچھو، جلد پوچھو، نماز کا وقت بہت کم ہے۔ اس نے وہی سوال کیا تو ان عالم صاحب نے فرمایا ملعون تو ابلیس معلوم ہوتا ہے، ارے وہ قادر ہے کہ یہ شیشی تو بہت بڑی ہے، ایک سوئی کے ناکے کے اندر اگر چاہے تو کروڑوں آسمان و زمین داخل کر دے، کیونکہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو ان عالم صاحب کے تشریف لے جانے کے بعد شیطان نے اپنے لشکر سے کہا دیکھا یہ ہے علم کی برکت۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ علم بہت بڑی دولت ہے، اور بغیر علم کے عابد بھی سخت خطرے میں رہتا ہے، لہٰذا علم حاصل کرنا چاہیے۔ اور جو عابد عبادت گزار خود عالم نہ ہو اسے علماء کی صحبت میں بیٹھنا چاہیے اور اپنے دل میں علماء کی محبت پیدا کرنا چاہیے، ورنہ جو عابد خود بھی عالم نہ ہو اور علماء سے بھی دور رہتا ہو تو وہ شیطان کے پھندے میں پھنس جانے کے خطرہ سے اپنے آپ کو ہر وقت دوچار سمجھے۔ پھر اس کہانی سے یہ بھی معلوم ہوا کہ شیطان اپنا سب سے بڑا دشمن علم والے یعنی علماء کو سمجھتا ہے۔ محترم سامعین، آج کی اس ویڈیو میں یہی چھوٹی چھوٹی مگر سچی کہانیاں شامل تھیں۔ آپ اس ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ انشاءاللہ مزید ایسی ہی سچی کہانیوں کے ساتھ اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔